اس وقت انڈیا کا ٹریڈ سعودی عرب اور UAE ملا کے $120 بلین بنتا ہے، جس میں انڈیا کی ایکسپورٹس 40 بلین ہے جبکہ امپورٹس 80 بلین ڈالرز ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ کی جو ٹوٹل ٹریڈ ہے سعودیہ اور UAE کے ساتھ ملا کے وہ $9 بلین بنتی ہے۔ تو آپ ذرا اس کا موازنہ کر لیجئے۔ ہمارے لوگ بڑے اپسیٹ ہیں، انسیٹلڈ ہیں، ڈس اپوائنٹڈ ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے یہ دوستی پہ ایک دھبا ہے جو کوئی نہیں بھول سکتا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو OIC میں بھی محنت کرنی پڑی۔ ابو دھابی کی جو گزشتہ سال کا اجلاس تھا اس کی بہت بڑی مثال تھا۔ تو یہ جو بھارت کا نفوذ بڑا ہے اس کی کیا صرف معاشی ان کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے یہ؟ نہیں، یہ آپ کا آبزرویشن بالکل صحیح ہے۔ OIC کا مطلب، مقصد اور ہمارے لیے امپورٹنس بہت کم رہ گیا ہے ابھی۔ ہم بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں۔ دیکھیے، لیٹس بی ایبسولوٹلی کلیئر، یہ ایک بہت بڑا دھچکا ملا ہے پاکستان کو۔ ہمیں کبھی یقین نہیں تھا کہ نہ صرف کشمیر کے ایشو پر مگر مسلمانوں کے ٹریٹمنٹ پر، مسلمانوں کے وکٹمائزیشن کے خلاف دی OIC said nothing۔ وہ اور جو انہوں نے کہا تو دبے الفاظ میں کہا، جو طریقے انہوں نے کہا ان سے اس کو نکالنا پڑا۔ we had to prize it out of them۔ دیکھیے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ ایک اسلامی آرگنائزیشن ہے، ایک مسلمانوں کا کازز کو ان کو لوگ دیکھتے ہیں، اور مسلمان ایوری ویئر۔ مجھے سری نگر سے فون آتے تھے اور کہنے لگے کہ یہ کیا کیا ہے OIC نے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اس ادارے کا امپورٹنس پاکستان کے لیے بہت کم ہو گیا ہے۔ ہماری جو دوستی تھی، معاف کریے، ہماری جو دوستی تھی وہ اس پہ ایک بہت، وہ ایک لحاظ سے اٹس بروکن۔ دیکھیے، چائنیز کا ایک بول ہوتا ہے، اس بول کو اگر ایک دفعہ آپ توڑیں تو جتنا بھی اسکلفلی آپ واپس ڈالنے کی کوشش کریں نشان رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نشان ہے پاکستان سعودی ریلیشن شپ پہ اور پاکستان اور OIC کے کمٹمنٹ پہ۔ کشمیر کے اوپر دے ہیو لیٹ اس ڈاؤن، یہ ہے پرسیپشن۔ جو بھی جو بھی آپ کہیں ریئلسٹک ہو یہ وہ، دیٹس ناٹ دا کوسچن۔ پرسیپشن یہ ہے they have let us down۔ تو ہمارے لیے اس کا امپورٹنس بہت کم ہو گیا۔ آپ کا اکنامک مسل اگر کمزور ہے تو ظاہر ہے آپ کے اگر گھر میں بھی کوئی جو اگر ویکسٹ لنک کوئی بندہ جو ہے وہ کمانے والا نہیں ہے تو اس بیچارے کی بھی عزت نہیں رہتی۔ تو اس لیے آپ سمجھیے ہمارے اکنامک مسل کم۔ اس وقت انڈیا کا ٹریڈ سعودی عرب اور UAE ملا کے $120 بلین بنتا ہے، جس میں انڈیا کی ایکسپورٹس 40 بلین ہے جبکہ امپورٹس 80 بلین ڈالرز ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ کی جو ٹوٹل ٹریڈ ہے سعودیہ اور UAE کے ساتھ ملا کے وہ $9 بلین بنتی ہے۔ تو آپ ذرا اس کا موازنہ کر لیجئے، ظاہر ہے اس کی اتنی اہمیت ہوگی۔ آپ نے اشارہ کیا UAE میں جو لاسٹ ایئر جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو انہوں نے سشما سوراج کو بھی انوائٹ کیا تھا، ہوسٹ کنٹری کا ایک پریروگیٹو ہوتا ہے، ہوسٹ کنٹری بلاتا ہے، لہٰذا آپ نے اپنا جو پروٹیسٹ تھا آپ نے رجسٹر کیا، ہمارا فارن منسٹر نے اس کے اندر شریک نہیں ہوا۔ یہی ڈپلومیسی میں ایک ڈیسنٹ طریقے سے آپ اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب انہوں نے آپ سے، سعودی نے آپ سے کہا تھا یمن میں آنے کو، آپ نہیں گئے، آپ نے اپنے لیا، تو اب سعودی ظاہر ہے ان کے لیے بھی تو بہت بڑا شاک ہوگا۔ وہ ایک طرف آپ سمجھتے ہیں آپ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، آپ نہیں گئے، تو آپ نے جو ایک بیلنس مینٹین کرنے کی جو ہے کوشش کی ہے بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ، تو ظاہر ہے اس کی آپ کو تھوڑی بہت کاسٹ تو دینی پڑے گی، قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ بڑی اہم بات کی۔ لیکن رفعت صاحب کے بھارت پہ دباؤ آپ کے خیال میں بڑھا اس OIC کے ریزولوشن کے بعد، اس ڈیکلریشن کے بعد؟ جس طرح کا ہم نے دیکھا کہ رد عمل بھی آیا ان کی جیسے ایکسٹرنل منسٹری کی طرف سے، تو آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوا ہے؟ جی دیکھیے، ہندوستان کا رویہ جو ہے وہ ہٹ دھرمی والا رویہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جو وربل سٹیٹمنٹس ہیں وہ OIC کے پلیٹ فارم سے ہوں یا UN کی جو اپنی رپورٹس ہیں اس کے حوالے سے ہوں، اس کو ہم ڈسمس کر سکتے ہیں۔ ہندوستان اس بات پہ مصر ہے کہ جو بھی ان کا کشمیر کا مسئلہ ہے وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، اور اس کے حوالے سے وہ کسی قسم کی جو ایکسٹرنل انٹرفیرنس ہے they will not brook it۔ میرے خیال میں ہندوستان کو زیادہ
परेशानी कोई लाक नहीं होगी। ये हम ओवैसी के बयानात के ऊपर हम खुशी का इजहार तो कर देते हैं, लेकिन उसकी जो जब तक मैंने कहा कि एक्शनेबल, जब तक कोई कंक्रीट स्टेप्स जो हैं वो ओवैसी के प्लेटफॉर्म से अनाउंस नहीं करेंगे हम, तो हिंदुस्तान के ऊपर जो प्रेशर जो है कम से कम मुझे बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। ज़फ़र हिलाली साहब, ये जो अभी आसिफ दुरानी साहब ने इशारा किया कि जी क्योंकि पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है तो इसलिए हमारा सफारती वज़न भी खुद ब खुद हल्का हो जाता है। इसके मुकाबले में हम देखते हैं कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के जो माशी ताल्लुकात हैं भारत से, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सिर्फ माशी मफादात का खेल है, क्योंकि कहा ही जाता है जी सफारतकारी जो होती है वो असूलों के ताबे नहीं होती बल्कि कौमी मफादात के ताबे होती है। तो फिर ये असूल की तो बात मतलब नहीं करनी चाहिए जहां पे जिसके मफादात हैं। जी देखिए, सीधी सादी बात यह है कि उन्होंने हमें पीनलाइज किया है, उन्होंने हमें ह्यूमिलिएट किया है। जब हमने कहा तो उन्होंने कहा पैसे वापस दो, उन्होंने कहा क्रेडिट नहीं देते तुम्हें तेल के लिए। ये क्या बात है? ये आई मीन देव गॉन आउट ऑफ देयर वे। वो बताना चाहते हैं कि तुम कौन होते हो हमारे साथ इस तरीके से सलूक रखने। ये कोई प्रॉपर ये डिप्लोमेसी की बात नहीं है। इसका नाम क्या है जी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ये यूएन नहीं है, ये कोई मल्टीलैटरल बॉडी है। एक मल्टीलैटरल है मगर इट इज यूनिलैटरल। एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न, देयर इज ओनली वन रिलीजन। उधर लोग मारे जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, जिस तरीके से उनको ये एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं उस पे, और फिर हमें सबक सिखा रहे हैं। और हमारे से फौज एक पूरा ब्रिगेड उधर रखा हुआ है, उधर ऑस्टेंसिबली फॉर देयर प्रोटेक्शन। देखिए, ये ना कहें कि ये कुछ नहीं है और ऐसा ही होता रहता है, लेट्स बी दिस और ये और वो, नॉट एट ऑल। ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है पाकिस्तानियों के लिए, बहुत बड़ा, कश्मीरियों के लिए भी बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। और ये कहना कि ये कुछ नहीं है, इसको समझना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट डिक्टेट्स एवरीथिंग। क्या नेशनल इंटरेस्ट भाई? क्यों ये ऐसे? फिर व्हाई हैव दिस मीट, व्हाई हैव दिस बॉडी? ये क्या फायदा है इस बॉडी का? अब तक तो सबसे बड़े दुश्मन मुसलमानों के मुसलमान खुद हैं, और ये खुद उस तरीके से एक्टिंग करते हैं। सबसे बड़े दोस्त को तो उन्होंने दुश्मन को दोस्त बना के, और फलस्तीनियों का क्या नहीं किया है इन्होंने। छोड़िए ये बातें, इससे चलता नहीं है मामला। हमारे लोग बड़े अपसेट हैं, अनसेटल्ड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, और जैसे मैंने आपको कहा, ये दोस्ती पे एक धब्बा है जो कोई नहीं भूल सकता।